بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. 1974 کے حالات پر مشتمل جو یادداشتیں ہم محترم و مکرم مولانا دوست محمد صاحب شاہد مورخ احمدیت سے اس وقت پوچھ رہے ہیں، اس ضمن میں آج یہ تیسری نشست ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ مکرم و محترم مولانا دوست محمد صاحب شاہد تشریف فرما ہیں، اور میرے ساتھ سوالات کرنے کے لیے پینل میں مکرم حافظ نصر اللہ صاحب جو مربی سلسلہ ہیں اور محتمم تعلیم خدام الاحمدیہ پاکستان ہیں وہ موجود ہیں. مولانا ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اس کارروائی کے لیے قومی اسمبلی میں ایک رہبر کمیٹی کا قیام کیا گیا تھا، اس کا پس منظر کیا تھا؟ یہ اتنا ضروری اور اہم سوال آپ نے پیش فرمایا ہے کہ سچ جانیں آپ بزرگوں کے لیے میرے دل سے دعا نکل رہی ہے. تیرے اس لطف کی اللہ جزا دے ساقی. رہبر کمیٹی کے قیام کے پس منظر پر روشنی ڈالتے ہوئے مجھے سب سے پہلے یہ بتانا ہے کہ علماء اور اس وقت کی بھٹو حکومت کے گٹھ جوڑ کے ساتھ جو روا کا پہلے سے تیار شدہ ڈرامہ رچایا گیا، تو اس سے پہلے جماعت احمدیہ کے خلاف اشتعال انگیزی اور منافرت اور افطرا پردازی کی ایک زبردست مہم چلائی گئی. تقریر کے ذریعے سے، تحریر کے ذریعے سے کتابیں لکھی گئیں تاکہ جب یہ سانہ ربا کا قصہ رکھا جائے تو وہ اس کا ساتھ ہی پس منظر دنیا کو معلوم ہو کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور پھر یہ حملہ کر کے ہم غریب اور نہتے مسلمان طالب علموں کے اوپر حملہ آور ہو گئے اور 5000 اکٹھے ہو کے تو اس خیال میں آ گئے کہ ہم مسلمانوں کو تباہ کر دیں گے، اور یہ غرور اور نخوت پیدا ہو گئی کہ اب پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے ہم اپنی حکومت بنائیں گے اور تختے کو الٹ دیں گے. تو اس کے لیے سائیکالوجی کے لحاظ سے بھی ایک ماحول کا بنانا ضروری تھا. اس ماحول کے بغیر وہ پراپیگنڈا جو سانہ روا کے نام سے کیا گیا وہ مؤثر نہیں ہو سکتا تھا. تو پراپیگنڈا میں بہت ہی زبردست جو پہلو لیا گیا اور جس کے لیے آگے پھر سیاسی اعتراضات اور مفتریات کو بھی سال لگا دیا گیا تاکہ مذہبی طبقے ختم نبوت کے نام سے مشتعل ہو جائیں اور سیاسی طبقے اور محب وطن طبقے وہ ان اعتراضوں سے مرعوب ہو جائیں کہ جن سے پاکستان کے وجود کے اوپر سخت حملہ کیا جا رہا تھا ان کے نگاہ میں، اور جس کی وجہ سے پاکستان کا وجود مارد خطر میں یقینی طور پر پیش آنے والا تھا. سب سے بڑی بنیاد، کیونکہ یہاں جتنی بھی تحریکیں اٹھی ہیں بر صغیر میں، مغربی دنیا میں، تو یہ ہے کہ سیاسی ایشو ہے، معاشی معاملات ہیں، حکومتیں اگر جیتتی ہیں، پارٹیاں اگر اپنا ووٹ بینک بناتی ہیں تو وہ ایشو کوئی معاشی ہوتا ہے، کوئی سیاسی ہوتا ہے جی. لیکن مذہبی طور پر یہ کبھی نہیں ہوا. یہ صورتحال ہمیشہ ہندوستان میں رہی ہے، متحدہ ہندوستان میں، جو پاکستان میں بھی جاری ہے، کہ یہ دماغ ایسا ہے کہ جس کو ایکسائٹ کرنے کے لیے مذہبی ایشو کی ضرورت ہوتی ہے. جی. گاندھی کو ضرورت پڑی مسلمانوں کو ملانے کے لیے تو تحریک خلافت شروع کی، جی. پھر تحریک ہجرت شروع کی، جی. اور یہ سارے مذہب کے نام پر تھی. پھر پاکستان کے مخالفت شروع ہوئی تو پاکستان کے وجود کے متعلق، جیسے کہ میں نے بتایا تھا، اس وقت کے امام الہند صاحب نے یہ بات کہی کہ یہ تو شرعن ہی جائز، اس کا نام رکھنا ہی جائز نہیں ہے. کچھ آئیے کہ اس کی کوشش کی جائے اور قائد اعظم کے پرچم کی طرف دیکھا جائے. یہ ابوالکلام آزاد صاحب، مولانا ابوالکلام صاحب آزاد، اور انڈین فریڈم میں انہوں نے یہ بات کہی ہے. جی انڈین فریڈم، جی بالکل. انگریزی میں
بھی چھپ چکا ہے اور اس کے تراجم بھی جی آزادی ہند کے نام سے اس کا جی اس کا ترجمہ ہے. بالکل. یہاں زیادہ تر مقبول ترجمہ مولانا رئیس احمد صاحب جعفری کا ہے، مگر وہ دراصل بعض جگہوں پر خلاصہ بھی ہے. جی اصل تو کتاب کے ساتھ انصاف تبھی ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ ترجمہ ایسا ہو کہ وہ اصل معلوم ہو، جی اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی پہلو چھوڑا نہ جائے تاکہ مؤلف کی صحیح معنوں میں ترجمہ نہیں ہو سکے. ٹھیک لیکن بہرحال اس میں یہ موجود ہے یہ چیز. ٹھیک. تو بنیادی چیز مذہبی طور پر شروع سے ہی ہر تحریک کے پیچھے آپ دیکھیں کہ کوئی تحریک جو چلی ہے، آپ تحفظ یعنی پاکستان کو لے لیں، پہلے ہجرت کا میں نے حوالہ دیا ہے، یہاں مودودی صاحب نے اسلامی حکومت کا نعرہ پہلے بلند کیا، اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر جو نعرے بلند کیے گئے، نظام مصطفیٰ کا ایک نعرہ تھا، پھر سپاہ صحابہ کے نام سے اور تحفظ ختم نبوت کے نام سے، پھر ہر چیز ختم نبوت کے تحفظ کے نام پر اکسانے کے لیے رکھ دی گئی. اگر مزدوروں کا اکسانا ہو تب بھی ان کے لیے تحفظ ختم نبوت کے لیے اکٹھے ہو جاؤ. جی یہ ایسا ظالمانہ اور بہیمانہ اور مفتریانہ پراپیگنڈا تھا کہ 53 میں یہ کلائمیکس تھا. ابتدا میں جو ابتدا ہوئی ہے وہ بھی بڑی، کیونکہ ایجیٹیشن پھیلا کے تو پاکستان کا تختہ اڑنا مقصود تھا کانگریس کے ایجنٹوں کو، اور بلکہ اس وقت کے میرے پاس جو میں ان معلومات کو اکٹھا کر رہا تھا ان میں یہ بات بھی ہمارے علم میں آئی کہ پاکستان کے بعض اسٹیشنوں پر ہندوستان زندہ آباد اور پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائے گئے. تو یہ حقیقتاً تاریخ ختم پاکستان تھی. جی مگر ملا آج تک اس کو تحفظ ختم نبوت سمجھتا ہے، حالانکہ اس وقت کی گورنمنٹ نے کہا کہ کچھ شرم کرو، مسلمانوں کا لوٹنا، قتل کرنا، بینکوں کا لوٹ لینا، ریلوے اسٹیشن کی پٹریوں کو اکھیڑ دینا، یہ ختم نبوت کا تحفظ ہے. اشتہار گورنمنٹ پنجاب نے شائع کیے، اسی طرح علماء نے شائع کیے، صحافیوں کی طرف سے جنگ سے لاہور سے اشتہار شائع ہوئے کہ ختم نبوت کے نام پر یہ غنڈہ گردی اور یہ دہشت گردی شرم آنی چاہیے یہ بات کہتے ہوئے. لیکن حیرت کی بات ہے، ذہنیت یہ بن گئی ہے کہ ہر وہ حرکت جو کہ اپنے مفاد کے لیے اور اپنے مقصد کے لیے کی جاتی ہے، ملا اور ان کے ہم نوا کی طرف سے تحفظ ختم نبوت کے نام پر کی جاتی ہے. 1953 میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت نے پوری اتمام حجت کی اس بارے میں. حضرت مسلم موعود نے خاص طور پر بیان دیا اور تحقیقاتی عدالت میں واضح کیا اس بات کو کہ ختم نبوت ہمارا جزو ایمان ہے، کوئی احمدی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ختم نبوت جیسے بنیادی مسئلے کو حفظ جان نہ بنا لے. وہ سینے سے سجانے والا ہے، اس کے بغیر تو احمدیت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. جی اور بڑے قد آدم پوسٹر شائع کیے گئے. جماعت کی روایت ایسے نہیں ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ قد آدم پوسٹر اتنے بڑے بڑے تھے کہ حیرت آتی تھی. لاہور میں لگائے گئے، کراچی میں لگائے گئے، سیالکوٹ میں اس وقت سید امجد علی شاہ صاحب تھے ان کی طرف سے لگائے گئے، اور اس کے بعد چھوٹے ہینڈبل مولانا عبدالغفور صاحب نے ٹیکسٹ لکھے اس موقع پر. پھر حضرت مولانا عبدالقادر صاحب سوداگر مل مرحوم اللہ تعالیٰ کی ہزاروں رحمتیں ہوں، انہوں نے تبلیغ کے نام سے جو جاری کیا رسالہ، اس میں بڑی کثرت کے ساتھ سب سے زیادہ زور اس بات پر دیا گیا. حضرت مسلم موعود نے اس وقت یہ کھلے لفظوں میں بیان شائع کیا اور وہ ہزاروں کی تعداد میں 4 صوبوں میں تقسیم کیا گیا، اور اس کا عنوان ہی یہی تھا کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. تو یہ چیزیں تھیں، مگر اس کے باوجود کیونکہ پراپیگنڈا کا
جو سسٹم ہے وہ احرار نے 1918 سے لے کر 47 تک براہ راست پٹیل سے، نہرو صاحب سے، گاندھی صاحب سے اور لالا لاجپت رائے اور دوسرے حضرات سے سیکھا ہے۔ اس واسطے وہ گوئبلز کی اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہیں کہ جھوٹ کو اس کثرت سے شان کے ساتھ پھیلا دیا جائے کہ عوام جو کل نام ہے وہ ہر چیز کو بھول جائیں اور سمجھیں کہ اتنی کثرت سے جو بات آ رہی ہے، ممبر و محراب کے وارث بھی بیان کر رہے ہیں، سیاسی لیڈروں نے بھی یہ بیان دیا ہے اور عوامی حلقوں میں بھی یہ قصہ ہے، یہ یقینی طور پر ایک قطعی اور صداقت ہے جس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ہی چونکہ استعماری طاقتوں کی پشپنائی تھی اور ان کی طرف سے جو پاکستان پر زور ڈالنے کے لیے جو قصہ شروع ہوا، میں اشارہ کر چکا ہوں، وہ سعودی عرب سے شروع ہوا۔ اور یہ میں واضح کروں گا اور اسکرین پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ قارئین اس بات کو سمجھ لیں گے کہ متفقہ طور پر مجلس احرار نے، تحفظ ختم نبوت کے لیڈروں نے، بادشاہی مسجد کے امام عبد القادر صاحب نے، ان سب نے تسلیم کیا ہے کہ حق یہی ہے کہ اس تاریخ کے پیچھے پشپنائی کرنے والے شاہ فیصل تھے، اور اس کی صاف وجہ یہ تھی کہ استعمار یہ چاہتا تھا کہ عالم اسلام کو اکٹھا کیا جائے اور اس کی قیادت شاہ فیصل صاحب کو حاصل ہو، اور شاہ فیصل وہ ہمارے اس ایجنڈے کو پیر تکمیل تک پہنچائیں جو کہ عالم اسلام کے مقابل پر ہم نے تیار کی ہے۔ اس پلاننگ کے ماتحت سعودی عربیہ میں سب سے پہلے اس پراپیگنڈے کو ہوا دینے کے لیے مکہ شریف سے معتمر عالم اسلامی کی قرارداد طے ہوئی۔ رابر کمیٹی کا قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک، سب سے پہلے وہاں حرکت ہوئی اور اس میں جو نمائندے تھے معتمر عالم اسلامی کے، انہوں نے یہ بھی تلقین کی کہ ہم نے غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا ہے، اس لیے تمام مسلمان ممالک کا فرض ہے کہ وہ اپنے تئیں اس قرارداد کو پاس کریں قانونی طور پر اور اپنے کانسٹیٹیوشن میں اس کو شامل کریں، جس میں بعد میں پاکستان نے شامل کیا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ رابطہ عالم اسلامی میں مسلم ممالک ضرور موجود ہیں، مگر ان میں وہ ممالک بھی ہیں کہ جو عبد الناصر کو آخری نبی مانتے ہیں۔ کویت میں اشتہار شائع کیا گیا کہ اے عبد الناصر، تم آخری نبی تھے، تمہارے جانے کے ساتھ ہمارا مستقبل تاریک ہو گیا۔ پھر شیعہ حضرات ہیں، وہ تو انہوں نے انٹرنیشنل کہان میں جو بڑا مشہور کثیر الاشاعت ترجمان ہے ایران کا سرکاری ترجمان، اس میں کارٹونوں کے ساتھ یہ شائع کیا گیا کہ سعودی عرب کا اسلام حقیقی اسلام نہیں ہے۔ لندن میں کانفرنس ہوئی شیعوں کی طرف سے، اور اس میں غالباً عراقی کا شیعہ نمائندہ تھا، اس نے کہا کہ یہ عیاش قوم ہے جنہوں نے اسلام کے خاطر سارے پیسے اپنے خاندان پر لگانے کے لیے ہر چیز داؤ پر لگا دی ہے، اس واسطے اٹھو اور اس کو الگ کر دو، کیونکہ اسلام میں قطعی طور پر کسی ملک کو خاندانی جاگیر کے طور پر تسلیم نہیں کیا گیا۔ یہ یزید کا پرچم تھا، ہم نے اس کو گرا کے رکھنا ہے۔ تو معتمر عالم اسلام کی قرارداد کی کیا حیثیت تھی، مگر یہ بیک گراؤنڈ تیار کیا جا رہا تھا۔ اسی طرح بعد میں بھی، اور خود مفتی عبداللہ بن باز
جو ان دنوں مفتی اعظم تھے، انہوں نے شیعوں کے متعلق کھلے لفظوں میں یہ بات کہی کہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب بھی آپ دیکھ لیں بریلویوں کی کتابیں تو وہاں نہیں جا سکتی۔ ابن عربی کی کتاب شجرہ ممنوعہ ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت نقشبندی اور اسی طرح قادری اور چشتی اور سہروردی یہ تصوف کی جان ہے دراصل۔ آپ اگر پڑھیں یہ سید پیر میر علی شاہ صاحب گولوی کی کتابوں کو، وہ تو اس یہ فضا ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تصوف کے میدان میں ابن عربی سے بڑھ کر کوئی انسان ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو اہل سنت والجماعت جن کی اکثریت ہے، سعودی عرب میں تو حنبلی حکومت ہے، واحد حکومت ہے، اور اس حکومت وہ ایک ہی حکومت ہے دراصل۔ باقی دنیا میں اکثر حنفی حکومتیں ہیں۔ ترکی جو عالم اسلام کی قیادت کرتا رہا ہے، اس کا قانون حنفی قانون تھا، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اسپین میں مالکی فقہ تھی، افریقہ کے بعض علاقوں میں اب بھی مالکی فقہ کی حکمرانی ہے دراصل۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مملکت ہے، اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اس مملکت کے مکے کے چوٹی کے ایک عالم نے ایک کتاب شائع کی اور کھلے لفظوں میں یہ بات واضح کی۔ اس کا نام تھا علامت الفرقۃ الناجیہ۔ یہ مکہ مکرمہ کی چوٹی کے وہاں جو کالج ہے، یہ ان کے پرنسپل تھے، وہ چھوی موجود ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ یاد رکھو صحیح مسلمان فرقہ وہ ہے، اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اس کو گالیاں دی جاتی ہیں، اس کو تکلیف دی جاتی ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور وہ اقلیت میں ہے۔ اور ہمیشہ خدا کی باتیں اقلیت میں ہی ہوتی ہیں۔ تو مکے کی زمین سے یہ آواز بلند ہوئی کہ کثرتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ خدا نے حنین کے موقع پر بھی بات واضح کی، اور یہ آواز مکے سے دنیا میں بلند ہوئی۔ خود وہابی فرقے کے، کیونکہ محمد بن عبد الوہاب کی طرف نسبت ہے، بعض لوگ اہل حدیثوں کو بھی وہابی کہتے ہیں، وہ غلط ہے۔ انہیں پتہ نہیں ہے، اہل حدیث تو کسی امام کو سند قرار ہی نہیں دیتے، وہ غیر مقلد ہے۔ حنفی تو امام حنیفہ کو مانتے ہیں، مالکی حضرت امام مالک کے مسلک کو پیش نظر رکھتے ہیں، اور شافعی حضرت امام شافعی کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں، اور مالکی حضرت امام مالک کو سمجھتے ہیں۔ لیکن اہل حدیثوں کا مسلک یہ ہے کہ ائمہ جو ہیں وہ سند نہیں، قرآن اور سنت، اور سنت سے مراد وہ حدیث اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متواتر روش جو ہے وہ مراد دیتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا گروہ ہے جس کی حکومت ہے۔ تو اس حکومت کے اندر کوئی قرارداد اگر کوئی پیش ہو گئی ہے یا پاس ہو گئی ہے تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ وہ اجماع ہے۔ لیکن چونکہ پراپیگنڈا کرنا مقصود تھا، اس کو پاکستان میں خاص طور پر کہا گیا کہ رابطہ عالم اسلامی کے ذریعے سے عالم اسلام کا اجماع ہو گیا ہے کہ مرزائی کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ جب قرارداد پاس ہوئی، اس کے بعد اب اگلا قدم آتا ہے سربراہ کانفرنس کا، جو یہاں پر پاکستان میں کی گئی، اور جس کے پیچھے اخراجات کے لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو سعودی عرب کا پیسہ چل رہا تھا 1973 میں، 1974 فروری 1974 کی فروری کی بات۔ 74 فروری، ٹھیک۔ پاکستان کے پاس اتنا بجٹ کیا تھا
سب کچھ سعودی عرب نے مہیا کیا، اور سکیم کے مطابق پہلے سے یہ کہا گیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ امت مسلمہ متحد ہو جائے، اور یہاں سے اشتہار علامہ شرائع کے ہوئے کہ ہندوستان ہم پر حملہ کر دے گا، اس وقت سے عالم اسلام کا فرض ہے کہ وہ خلیفۃ المسلمین کا انتخاب کرے، اور بھٹو صاحب کو چاہیے کہ فوری طور پر جدہ میں پہنچے اور حضرت شاہ فیصل کی بیعت کریں، اور اس کے نتیجے میں ہمارے ہاتھ میں تلوار آ جائے گی اور ہم تمام دنیا پر غالب آئیں گے۔ یہ اس کانفرنس سے پہلے اس بات کی اشاعت کی گئی۔ آپ دیکھ لیں کہ پروپیگنڈا کرنے والوں نے کس طرح پر سارا پلان کیا نقطے کی طرف آنا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد سربراہ کانفرنس میں یہاں الممبر نے خاص نمبر میں یہ بات کہی کہ وقت آ گیا ہے کہ شاہ فیصل جو کہ خادم حرمین شریفین ہیں، ان کے ہاتھ پر مسلمان بیعت کریں، اور علی امین نے اس بات کو پیش بھی کیا، لیکن بڑی بھول تھی ان کو۔ کوئی عرب لیڈر اس بات پر تیار نہیں ہوا کہ وہ اپنے ملک کی قیادت شاہ فیصل صاحب کے سپرد کر دے، مگر یہ ایک سکیم تھی ان کے سامنے کہ مسلمانوں کو شاہ فیصل صاحب کے مٹھی میں دیا جائے، اور شاہ فیصل صاحب اس پروگرام کو بروئے کار لیں جو پروگرام کہ پوپ اور عیسائی دنیا چاہتی۔ تو یہ سربراہ کانفرنس اس غرض کے لیے ہوئی، اور مقصد یہ بھی تھا کہ آرآر نے اور دوسرے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین آپ کو بننا چاہیے، تو حدیث نبوی میں تو ہے کہ دو خلیفے بیک وقت نہیں ہو سکتے، اگر ایک کا انتخاب ہو جائے تو دوسرے کو قتل کر دینا چاہیے۔ اس قتل سے مراد جس طرح کے لوگوں نے کہا ہے کہ من بدل دینوں فقتلوہ ہو، قتل کا لفظ عربی زبان میں بائیکاٹ کے معنوں میں بھی آتا ہے، تو اس کے معنی تھے کہ بائیکاٹ کرو۔ اب دیکھیں عبداللہ بن زبیر نے بیعت نہیں کی حضرت ابوبکر صدیق کی، مگر ان کو قتل کیا گیا ہے، بائیکاٹ ضرور کیا ہے۔ جی تو اب دیکھیں کہ مقاصد سیاسی تھے، خلافت کا نام بھی سیاست کے لیے کیا جا رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سربراہ کانفرنس جس کا آج تک ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، اور جو پیپل پارٹی نے کہا کہ یہ سب سے بڑا عظیم الشان کارنامہ ہے جو پیپل پارٹی گورنمنٹ نے دکھایا، اور اس کے متعلق آپ حیران ہوں گے، چودھری نذیر احمد صاحب جو 53 میں وکیل تھے جماعت اسلامی کی طرف سے تحقیقاتی عدالت میں، اور بعد میں اور یا پہلے وزیر صنعت بھی رہے وہ، انہوں نے اپنی کتاب داستان پاکستان میں نے ایک دفعہ غالباً وہ کتاب دکھائی تھی آپ کو، اس میں لکھا ہے کہ مجھے یہ لکھتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ سربراہ کانفرنس کے دوران لاہور کے جتنے 5 اسٹار ہوٹل تھے ان میں نوٹس جاری کیے گئے کہ وسکی اور فلاں اعلیٰ کوالٹی کی شراب جو یورپ سے آتی ہے اس کا آپ حضرات ہم سے مطالبہ نہ کریں اور شرمندہ نہ کریں، کیونکہ ہم نے عالم اسلام کے معزز مہمانوں کے لیے اور سربراہان مملکت اسلامی کے لیے وہ مخصوص کر رکھی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ بھٹو گورنمنٹ نے جو رداعت شائع کی انگریزی زبان میں، اس میں صاف طور پر تصویریں دیں کہ فیصل صاحب اور تمام سربراہان مملکت ڈانس کا نظارہ کر رہے ہیں، عورتیں ڈانس کر رہی ہیں۔ تو یہ خلافت کے قیام کی سکیم تھی جو دنیا کو بتائی جا رہی تھی، اور در پر در یہ سارے قصے ہو گئے تھے۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ماحول تھا جو منتج ہوا سانحہ روا پر، اور جس کے مان بعد رابر کمیٹی بنانے کی ضرورت پیش آئی۔ میں دور چلا گیا، مگر وہ جس طرح ایک شاعر نے کہا ہے
کہ گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، رہین ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں لیکن رہا۔ تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ تو آپ بزرگ یہ نہ سمجھیں کہ معاذ اللہ میں کسی اور میدان میں چلا گیا ہوں، میں اس سارے بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ رابر کمیٹی، اس کے لیے جو فضا قائم کی گئی وہ یہ فضا تھی، دنیا کو بتایا گیا کہ مرزائی منکر ختم نبوت ہے، اور اس سلسلے میں پھر جو مغلظات دی جا سکتی تھیں احمدیوں کو اور جماعت کے بزرگوں کو، اس کی تو کوئی انتہا نہیں تھی۔ یہ سارا اشتعال انگیزی کا ماحول رابر کمیٹی سے پہلے، ثانیہ ربوہ سے پہلے آتشی ماحول تیار کیا جا رہا تھا اور گالیاں دی جا رہی تھی۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ تاریخی دستاویز ہے کہ امیر شریعت بھی مغلظات کے شہنشاہ تھے۔ شوہر صاحب کی کتاب دیکھیں آپ، اور غالباً سکرین پہ بھی قارئین انشاءاللہ دیکھیں گے یا دیکھ رہے ہوں گے۔ انہوں نے سید عطاءاللہ شاہ بخاری کے نام سے ان کی سیرت لکھی ہے، اس میں بہت سی دلچسپ باتیں لکھی ہیں۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ جس وقت دیناج پور جیل میں تھے، تاریخ خلافت کا زمانہ تھا، اور سینسر بیٹھا ہوا تھا، مسلمانوں کی ڈاک خاص طور پر سینسر ہوتی تھی، تو شاہ جی نے اپنا نام بدل دیا سینسس سے بچنے کے لیے، اور نام رکھا پنڈت کرپا رام برہمچاری، اور کہتے ہیں کہ یہ دراصل متبادل تھا، سید کے بجائے اس کا ترجمہ پنڈت، اور عطا کا ترجمہ کرپا، اور اللہ کا ترجمہ رام، اور اس سے شاہ جی کی ڈاک جو تھی وہ باقاعدہ جاتی تھی۔ اسی میں یہ واقعہ بھی ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ شاہ جی کی بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ دل پھینک واقعہ ہوا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ جس وقت تحریک خلافت کے دوران ہم لوگ اور دوسرے لیڈر جو تھے وہ جیل میں تھے، تو کوئی رقص کرتا تھا، کوئی کام کرتا تھا، سب نے ایک اسکیم بنائی کہ شاہ صاحب سے کوئی واقعہ سنیں۔ کہتے ہیں کہ شاہ جی نے واقعہ سنایا کہ ایک انسپیکٹر پولیس تھا، اس نے کسی بات پر کہا کہ شلغم بہت اچھی چیز ہے، شلغم ہے کہیں پر؟ ساری مخالف تھے اس کے، اور اس کے اور بہت سارے کراتوت تھے، اگر کرتوت کی جمع یہ جائز ہو سکے ادب اردو میں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جو عوامی لیڈر تھے انہوں نے اس کا مذاق اڑانے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ انسپیکٹر صاحب جہاں جائیں ان سے کہیں کہ یہ حضرت آپ کے پاس شلغم تو ہوں گے ضرور۔ اب وہ جہاں جاتا یہ نعروں کی گونج میں اور کہکہوں میں ان الفاظ میں اس کا استقبال کیا جاتا۔ خیر، یہ شاہ جی نے ایک دن واقعہ بیان کیا۔ شام کو باقی سارے جو تھے خلافت کا تحفظ کرنے والے اور ختم نبوت کا تحفظ کرنے والے، انہوں نے کہا کہ شاہ جی جو ہیں وہ اپنے سے بہت فن خواں بنے پھرتے ہیں، ان کو بھی کچھ بنانا چاہیے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ شاہ سے کہنے لگے کہ ہم نے یہ سوچا کہ ہم ایک جا کے کہے کہ شاہ صاحب آپ کے پاس سوئی ہے؟ کہنے کہ پہلے تو یہ افضل حق صاحب گئے، انہوں نے کہا میاں میرے پاس کہاں، میں جیل کی کوٹری میں ہوں۔ اس کے بعد کوئی اور گیا، کہنے کہ شاہ صاحب آپ سوئی تو ہوگی آپ کے پاس؟ کہنے لگے کہ اب شاہ جی کے پاس سوئیاں رہ گئی ہیں، کیا کہتے تو؟ کوئی دو تین اور آئے تو وہ بڑے جلال میں آ گئے، کہنے کہ شرم کرو، میں کو یہاں پر کوئی میں نے دکان کھولی ہوئی ہے، میرے کارخانہ ہے۔ اس کے بعد ایک اراری گئے، انہوں نے بڑے زوردار لہجے میں کہا کہ حضرت شاہ صاحب آپ کے پاس تو ہر چیز ہوگی،
سوئی ہم تلاش کر رہے ہیں. کہنے کہ اس کے بعد شاہ صاحب کا جلال کا جو پارا تھا اس حد تک پہنچ گیا کہ انہوں نے ماں بہن کی مغالطات شروع کر دی. تو یہ سنت ہے امیر شریعت آرار کی. اتنی گالیاں دی گئی جس سے کوئی حد نہیں. عوام مشکل ہو گئے, نفرت پیدا ہو گئی. یہ ثابت کیا گیا کہ یہ منکر ختم نبوت ہیں, عالم اسلام کا اجتماع ہے. اس حالت میں آگے لگائی گئیں اس منصوبے کے مطابق روا میں. پھر اگلے دن یہ رابر کمیٹی جو تھی اس کا قیام عمل میں آیا. سمجھ گئے آپ اس بیک گراؤنڈ کو؟ اب وہ رہبر کمیٹی کے متعلق میں آپ کو اب بتانا چاہتا ہوں کہ رابر کمیٹی کیوں قائم کی گئی. بھٹو صاحب نے اعلان کیا کہ میں سلسلے میں خود کچھ کہنا نہیں چاہتا, یہ عوام کا فیصلہ ہونا چاہیے اور عوام کے نمائندے اسمبلی میں موجود ہیں. ہم اسمبلی کے اندر ہی ایک فورم بناتے ہیں اور پورے ہاؤس کو ایک رابر کمیٹی میں ہم کنورٹ کریں گے. اس کے سامنے مسئلہ پیش کیا جائے گا مرزائیوں کا. اور شورش کے سامنے کہا, کھلے لفظوں میں یہ بات کہی پہلے سے, کیونکہ فیصلے ہو چکے تھے, کہ میں یقیناً فیصلہ کروں گا, آپ بالکل نہ گھبرائیں. اور یہ شائع شدہ چیز ہے, اخباروں میں چھپی ہوئی ہے, رسالوں میں موجود ہے. شورش صاحب نے کہا کہ دیکھو ختم نبوت کا معاملہ ہے, یہی نہیں, رامز حنیف راما صاحب جن کے سامنے سرگودا میں احمدی دکانوں کو لوٹا گیا اور مسجدیں جلا دی گئیں, حضرت بھائی محمود احمد صاحب کا میڈیکل ہال جلا دیا گیا. اس وقت حنیف راما جو کہ وزیر اعلیٰ تھے, پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے, وہ وہاں پر موجود تھے. جس وقت یہ فیصلہ ہو چکا انہوں نے بیان دیا, وہ پاکستان ٹائمز میں چھپا ہوا موجود ہے, کہ یہ علماء آج کہتے ہیں کہ یہ سیرا ہمارے اوپر ہے. ہم نے جا کے تو بھٹو صاحب کے اوپر ہم چڑھ گئے اور ہم نے کہا کہ یا تو ہم ختم کر دیں گے اس حکومت کو, یا پھر تمہارا فرض ہے کہ ختم نبوت کا تحفظ کر کے مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دو. تو اس یعنی ادھر فیصلہ ہوا, ادھر مٹھائیاں تقسیم کرنی شروع کی گئی, اور چند دن کے اندر دوسرے چوتھے دن کے ساتھ پراپیگنڈا شروع کیا کہ یہ جھوٹ ہے. پیپلز پارٹی والے تو گھر سے نکلے ہی نہیں ہیں, یہ سارا کام تو معزز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علماء تھے یہ انہوں نے انجام دیا ہے. ہم تھے جنہیں بھٹو صاحب نے قید میں ڈال دیا تھا, کیونکہ بھٹو صاحب نہیں چاہتے تھے کہ سیرا ان کے نام ہو. تو کہنے لگے کہ ہم نے قربانیاں دی, پیپلز پارٹی کا کوئی شخص بھی جیل میں نہیں گیا. تو انہوں نے کہنے لگے کہ میرے پاس علماء آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی داڑھیوں سے بھٹو صاحب کے بوٹ شریف کو صاف کرنے کے لیے تیار ہیں اگر وہ مرزائیوں کو دار اسلام سے خارج کر دیں. جب یہاں تک قصہ ہوا تو اس کے بعد وہ رابر کمیٹی کا اعلان کیا گیا. مگر رابر کمیٹی کے متعلق میں آج کھلے لفظوں میں دنیا بھر کے ہر دانشور کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کمیٹی اس لیے نہیں بیٹھی تھی کہ یہ معلوم کریں کہ جماعت احمدیہ خاتم النبیین مانتی ہے یا نہیں مانتی. وہ کمیٹی جیسے کہ دستاویزی ثبوت موجود ہیں اس لیے بیٹھی تھی کہ یہ تو ثابت ہو ہی کر دیا ہے ہم نے کہ مرزائی ختم نبوت کے منکر ہیں. اب ہم نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ختم نبوت کے منکروں کو کیا سزا دی جانی چاہیے قانونی اعتبار سے. یہی وجہ ہے کہ جس وقت یہ فیصلہ ہوا تو فیصلے کا عنوان یہی تھا کہ منکر ختم نبوت, منکرین ختم نبوت کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا. تو یہ عجیب بات تھی, جو ختم نبوت کا منکر ہے اس کے متعلق کسی فیصلے کی تو ضرورت ہی کبھی پیدا نہیں ہو سکتی تھی. جو خدا کو نہیں مانتا اس کے متعلق کبھی اسمبلی بیٹھی ہے کہ اس کو ہم مسلمان سمجھیں یا غیر مسلم قرار دیں.
جو ختم نبوت کا منکر ہے اس کو کون کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہے؟ تو پہلے سے فرض کر لیا گیا اس ماحول کے روشنی میں جو ماحول کے قرارداد مکہ سے شروع ہوئی ہے، اور یہ پیش گوئی میں موجود ہے، بحار الانوار میں علامہ باقر مجلسی نے کہا ہے کہ جب مہدی آئے گا تو سب سے پہلے مخالفت کرنے والے مکے کے لوگ ہوں گے. یہ پیش گوئی موجود ہے اس میں. یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی منکر ختم نبوت ہو اور اس کے متعلق کوئی دنیا کی مسلمان حکومت کروڑوں روپے خرچ کرے اسمبلی کے. اب یہ اگر آپ دیکھیں کتنا بجٹ صرف ہوا ہے، رابر کے احمدیوں کی جائیدادیں کروڑوں تباہ ہوئیں، خربوں روپے پاکستان کے تباہ کیے گئے. اسمبلی میں جانے والے علماء کے لیے خزانے روزانہ کے جو وہ جاتے تھے، عیش بھی کرتے تھے، رہائش کے سامان گورنمنٹ کی طرف سے ہوتے تھے. پھر جو اس کے اوپر خرچ کیا گیا خربوں رقم تھی جو کہ عوام کے سے لیے ہوئے یا سعودی عرب سے لیے ہوئے خزانے سے بے درے خرچ کی گئی، اور خرچ کی گئی تحفظ ختم نبوت کے لیے. اور رابر کمیٹی اس لیے بنائی گئی کہ یہ فیصلہ کریں کہ ختم نبوت کا منکر اس کو سزا کیا ملنی چاہیے. حالانکہ آپ سوچیں اور غور کریں کہ یہ تو ایک فیصلہ شدہ چیز تھی. اصل چیز تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ یہ معلوم کیا جائے کہ آیا جماعت احمدیہ ختم نبوت کے منکر ہے یا منکر نہیں ہے. بنیادی چیز تو یہ تھی. ایک جماعت پہلے دن سے کہہ رہی ہے ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہیں خدا میں ختم المرسلین. بلا مبالغہ لاکھوں صفحے جن میں اشتہار، جن میں ہینڈ بل شامل ہیں، وہ جماعت کی طرف سے 1974 تک شائع ہو چکے تھے. قد اعظم پوسٹروں کا میں ذکر کر چکا ہوں. لیکن چونکہ یہ یقین دلا دیا گیا، جھوٹ کے ذریعے سے پراپیگنڈا کیا گیا کہ یہ منکر ختم نبوت ہیں، تو اسی گوئبلز کے پراپیگنڈا کو ہی اجماع امت قرار دے کے اس پر بنیاد رکھی گئی کہ اب رابر کمیٹی ان ختم نبوت کے منکروں کی سزا تجویز کرے. یہ قصہ ہے. مولانا خصوصی کمیٹی اور رہبر کمیٹی ایک ہی چیز کے نام تھے، یا اس سب کمیٹی جو خصوصی کمیٹی ہے اس کے رہنمائی کے لیے علیحدہ سے رابر کمیٹی ہے؟ یہ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ پورا ایوان جو تھا اس کو کنورٹ کیا گیا نمائندگی کے لحاظ سے 40 ممبروں میں. 30 اس میں پیپلز پارٹی کے نمائندے تھے، ممبر تھے، اور 10 اپوزیشن کے تھے. تو یہ اجلاس ہوتے تھے اسمبلی ہال میں. تو یہ رہبر کمیٹی کہلاتی ہے. اس رہبر کمیٹی کے اندر جس طرح کے کمیٹی در کمیٹی ہوتی ہے، ایک خصوصی کمیٹی اور مقرر کی گئی جو کہ ان کے رہنمائی کے لیے لائن تجویز کرتی تھی، خاکے تیار کرتی تھی، رہنمائی کرتی تھی. اور اس میں ہی پیرزادہ عبدالحفیظ تھے، مفتی محمود صاحب تھے، اور اسی طرح میں نے نام آپ کو سارے نورانی صاحب. اور تو اس واسطے یہ اس خصوصی کمیٹی کا وہ حصہ جو کہ جس کی طرف سے قرارداد پیش کی گئی، وہ ان سب نے جس رابر کمیٹی کے اجلاس مکمل ہو گئے تو اس خصوصی کمیٹی نے وہ قرارداد جو تھی اس وقت ایوان کے سامنے پیش کی. اور میں بتا چکا ہوں کہ وہ قرارداد دراصل پٹو صاحب کی مسرت خاص سے اور علماء کی چالاکی سے 73 کے آئین میں پہلے سے اس کو وہ جو حلف نامے تھے اس میں موجود تھی. اور یہ سارے قرارداد کی ورڈنگ جو ہے وہ پرویزی خیال کے وزیر مملکت ملک جعفر خان کی تحریر تھی. جی. کیونکہ رہبر کمیٹی کے ذمے یہ نہیں تھا کہ احمدیوں کے خاتم النبیین ہونے کے متعلق تفتیش کی جائے، بلکہ یہ تھا کہ ہم سب ان کو منکر ختم نبوت سمجھتے ہیں، اب انہیں سزا ملنی چاہیے اس کی. اس سلسلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں لاکھوں کی تعداد میں اس وقت بھی عیسائی موجود تھے، کیتھولک، پروٹسٹنٹ، اس کے علاوہ اور مختلف مشنوں کے.
آپ اگر دیکھیں کہ عیسائیت، تمام دنیا کی عیسائیت، جس میں کیتھولسزم بھی اور پروٹسٹنٹ بھی، یہوہ وٹنس والے بھی شامل ہیں، وہ تمام کے تمام آخری نبی حضرت عیسیٰ کو تسلیم کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں اور اس خیال کے مطابق کہ کوئی شخص مسلمان نہ ہو جائے، انجیلوں میں پولوس کے ذریعے سے یہ ورشن بھی بنا کے شامل کی گئی ہے کہ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو، یہ بھیجیے ہیں تمہیں کھا جائیں گے۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ کوئی شخص مسیح کے بعد کسی اور کی نبوت پر ایمان نہ لا سکے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں، یہ معاوض ختم نبوت والوں کا یہ کارنامہ تحفظ ختم نبوت کے لیے کہ یہ الفاظ اسلام کے بدترین دشمنوں نے، عیسائیوں نے بائبل میں اس لیے شامل کیے، یعنی نیو ٹیسٹمنٹ میں، تاکہ کوئی شخص اس پیش گوئی کے بعد عیسائیوں میں سے اسلام کے دائرے میں داخل نہ ہو، کیونکہ اب آخری آنے والا تو حضرت عیسیٰ ہیں۔ اب جو آئے گا وہ اس کے لحاظ سے وہ بھیڑیا ہوگا اور وہ جھوٹا ہوگا۔ لیکن ان لوگوں نے اس عبارت کو جو بائبل میں موجود ہے، تحفظ ختم نبوت والوں نے پوسٹر شائع کیے، میرے پاس موجود ہیں وہ، اور اس پوسٹر میں یہ ساری عبارت لکھی اور اوپر لکھا کہ حضرت خلیفہ اول ابو بکر صدیق کا ارشاد، اور اس کے بعد نیو ٹیسٹمنٹ کی یہ عبارت جو حضرت کے مخالف پادریوں نے شامل کی وہ شامل کی، اور نیچے لکھا شائع کردہ مجلس تحفظ ختم نبوت۔ تو اصل ختم نبوت کے منکر کہ جنہوں نے 14 صدیوں سے اسلام کے خلاف تاریخ اٹھائی ہے، یہ میرے پاس اس وقت 1900 کے پمفلٹ ہیں جو لدھیانے سے شائع ہوئے، مسیح یا محمد، یہ اس کا نام ہے، اس کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں ثابت کیا گیا ہے کہ خاتم النبیین حقیقی معنوں میں جیزس کرائسٹ۔ یہ تو انگریز کے زمانے کی بات ہے، یہ خاتم النبیین رسالہ انارکلی سے، لاہور سے چھپا ہے، پادری بوٹا مل اس کے لکھنے والے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں چھپا، گو ایک وقت میں آ کے تو اس کو بین کیا گیا، مگر جب بین کیا جاتا ہے تو یہ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں، اس کا اور زیادہ چوٹ ملتی ہے۔ اس رسالے میں کھلے لفظوں میں بتایا گیا ہے کہ یہ جھوٹ ہے کہ حضرت کو جو لوگ کہتے ہیں خاتم النبیین ہیں، وہ تو ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل خاتم النبیین جو کہ خدا کے بیٹے بھی ہیں وہ حضرت جیزس کرائسٹ ہیں جناب۔ تو اصل منکرین ختم نبوت تو یہ تھے جن کے متعلق اسمبلی میں فیصلہ ہونا چاہیے تھا، مگر یہ ساری سازش، کیونکہ اس کے پیچھے عیسائی شامل تھے، ان کی پشت پرائی تھی، ان کی سکیم تھی، ان کی پلاننگ تھی، اس لیے آپ حیران ہوں گے کہ یہاں بھی 53 میں بھی اور 74 میں بھی عیسائی مشنوں نے، صوبہ خان اور دوسرے بڑے بڑے لیڈروں نے یہ اعلان کیا کہ ہم تحفظ ختم نبوت میں اس موجودہ تحریک میں مرزائیوں کے خلاف ہیں اور مجلس آرار کے ساتھ ہیں۔ صحیح، کتنی حیران کن بات تھی۔ تو اصل اگر اسمبلی کو پاکستان جو کہ اسلام کے نام پر بنا تھا، اگر فیصلہ کرنا چاہیے تھا کوئی سزا کے متعلق، تو وہ ان لوگوں کے خلاف فیصلہ کرنا چاہیے تھا جو 1400 سال سے اعلان کر رہے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ کے بعد آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے بعد جو بھی آئے گا معاذ اللہ وہ جھوٹا ہوگا۔ کتنی بڑی گستاخی ہے، اس سے بڑی گستاخی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، مگر یہ ان لوگوں کے ساتھ معانقہ کرنے والے، ان کے ساتھ یہاں تک چھپا عیسائی اور مسلمان بھائی بھائی،
یہاں پر فورم میں بھی یہ باتیں آتی رہیں، حتیٰ کہ مجلس تحفظ ختم نبوت نے ملتان سے لٹریچر شائع کیا، اور اس لٹریچر کا ایک کتاب کا نام تھا مجاہدین ختم نبوت، ان میں عیسائیوں کا نام بھی شامل کیا ہے، جنہوں نے حضرت مسیح موعود کے خلاف تحریریں لکھی ہیں، ان کا نام بھی مجاہدین ختم نبوت میں شامل کیا ہے۔ پادری کے ایل ناصر نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری کے نام، عبداللہ معمار کے نام، الیاس برنی کے نام اور دوسرے مولویوں کے نام۔ تو ختم نبوت کے منکر اور یہ تو دونوں ایک ہی ہیں، دونوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں۔ میرے پاس اس فیصلے کے بعد فیصلہ آباد سے ایک عالم دین ہے، مولوی سردار صاحب، جو جال گڑھ کے تھے اور یہاں آ گئے ہجرت کے بعد، ان کے بعض شاگرد تھے، یہاں آئے، کہنے لگے کہ کیا خیال ہے آپ کا؟ میں نے کہا جی خیال ختم نبوت کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کا اور ہمارا اتنا اختلاف ہے، آپ حضرت عیسیٰ کو خاتم النبیین مانتے ہیں اور ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ جب غیر مشروط آخری کہیں گے آپ کی نگاہ میں بھی عیسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو خاتم النبیین کون ہوگا؟ تو آپ اور عیسائی ایک ہیں، ہم ہیں جنہیں خدا نے ختم نبوت کا پرچم لہرانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ راہبر کمیٹی کا قیام، اس کا پس منظر، ہاں، راہبر کمیٹی جو ہے نہیں وہ تو ہو چکی بات کر چکے۔ جی اب صرف یہ سوال تھا کہ جو مختصر کارروائی جو ہوئی ہے ان ایام میں، ان کی تواریخ کے، جس طرح آپ نے فرمایا تھا کہ بازار نامہ پڑھا گیا اور پھر اس کے بعد اچھا، یعنی معین تاریخیں میں جی تاریخیں آپ کے سوال و جواب یہ کا میرے سلسلہ کب پاس شروع وہ ہوا؟ کاپی ہے جو میں سوالات کے لکھنے اور کارروائی کے اشاروں کے لیے لے کے جاتا تھا۔ یہ اصل اس کے شروع میں نے وہ تاریخیں لکھی ہیں، میں بات کر دیتا ہوں۔ 13 دن تھے جی، جن میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ پیغام حق کو پہنچانے کے لیے تشریف لے گئے۔ پہلے 2 دن تو 22-23 جولائی 1974 کے ہیں، جن میں حضور نے مکمل معذرنامہ پیش فرمایا۔ صحیح۔ اس کے بعد پھر 11 دن ہیں جن میں سوال و جوابات ہوئے، اور وہ تاریخیں میرے اس ریکارڈ کے لحاظ سے 5 اگست، 6 اگست، 7 اگست، 8 اگست، 9 اگست، 9 کو جمعہ تھا لیکن کارروائی جاری رہی، پھر 10 اگست ہے، پھر 11 سے 19 تک وقفہ تھا، پھر آخر میں 20 اگست اور 21 اگست، 22 اگست، 23 کو بھی جمعہ تھا، مگر کارروائی جاری رہی، اور آخری دن 24 اگست 1974، جو کہ آدھی رات کے وقت قریباً 10-11 بجے کے قریب یہ کارروائی ختم ہوئی، اور یہ قریباً 60 گھنٹے تھے جو کہ جس میں کہ حضور پر جرح کی گئی، اور حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے خدا کی تائید سے، فرشتوں کی تائید سے آپ کی زبان پر حق و معرفت کے وہ دریا جاری ہوئے کہ سننے والے دنگ رہ گئے۔ یہ الگ بات تھی کہ فیصلے پہلے ہو چکے تھے۔ تو 24 سے 7 ستمبر تک کیا ہوا؟ 24 اگست سے 7 ستمبر تک فیصلہ تو 7 ستمبر کو سنایا گیا اس کا۔ اچھا، یہ سوال ہے آپ کا؟ نہیں، ہم یہ آپ کی ہاں، یہ اس میں بھی شامل ہے جی کہ اچھا، 24 بات یہ ہے کہ یہ جو 13 دن تھے ان کے متعلق میں بتا چکا ہوں، ٹکٹیں ان دنوں کے لیے تھیں ہمارے پاس، تو میں یا وفد کے جو دوسرے ممبران ہیں وہ تو ان 13 دنوں کے متعلق ہی کچھ بیان کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو باقی کس طرح پر رابر کمیٹی میں سازشیں کی گئیں، کیا انداز اختیار کیا گیا، اور پھر آخر میں پھر یا بختیار نے اٹارنی جنرل کے حیثیت سے پورے ایوان کو پھر بتایا، یعنی وہ رابر کمیٹی اور پھر پورا ایوان اکٹھا ہو گیا، تو اس ایوان میں پھر رابر کمیٹی کی طرف سے پوری جو ترجمانی کرنے والے تھے وہ ایڈوکیٹ جنرل تھے بختیار صاحب، اور
ان کے بعد پھر بھٹو صاحب کی طرف سے وہ قرارداد پیش کی گئی اور اس پر پھر انہوں نے تقریر کی وہ آئندہ صورتحال. یہ قرارداد تو عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب نے پیش کی وہ تھی میں قریب عرض کر چکا ہوں. اور اس کے قرارداد بعد پیش کرنے والے وہ ان کی خصوصی کمیٹی جو کمیٹی کے اندر ایک کمیٹی تھی وہ ان کی طرف سے پیش ہوئی تھی. تو جماعت احمدیہ کی طرف سے اس قرارداد کے جواب میں محضر نامہ پیش کیا گیا جی جی جماعت احمدیہ کے موقف کے طور پر، جو آپ نے بھی بتایا کہ خلیفۃ الثالث نے 2 دنوں میں اس نے پڑھ کے سنایا، اس کی تفصیل کچھ اگر آپ بیان فرمائیں. یہ معذر نامہ اس کے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت پہلے تو یہ حضور نے فیصلہ کیا کیونکہ چند دن کے اندر اندر فوری طور پر یہ حکم دیا گیا بھٹو گورنمنٹ کی طرف سے کہ اپنا معذر نامہ پیش کریں. اللہ تعالیٰ نے بڑی تائید فرمائی اور وہ 4-5 دن کے اندر اندر خدا نے ایسے سامان کیے کہ حضور کی رہنمائی میں یہ تیار ہوا. اب اس کی ایک کاپی رکھی گئی اور جمع کرانے کے لیے اصل کاپی جو تھی، اصل کاپی سے مراد وہ نہیں ہے کہ جو جس سے کہ آگے کاتب نے لکھا، وہ اصل میرے پاس محفوظ ہے ابھی تک. صحیح. اس اصل مسودے کو کاتب نے جو لکھا ہے کتابت شدہ حصہ پورے کے پورا لکھ کے تو اس کی فوٹو لی گئی اور وہ کتابت شدہ حصہ اسمبلی میں داخل کرانے کے لیے عین موقع پر جناب شفیق قیصر صاحب مرحوم تشریف لے گئے. انہوں نے وہ جمع کرایا اور اس کے بعد میں نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ حضور رہبر ان کے گورنمنٹ کے لحاظ سے تو ہم نے ان کو پہنچا دی ہے، مگر ہمیں تو ہر ممبر سینٹ کا ہو یا اسمبلی کا ہو ان تک یہ بات بھی پہنچانی ہے. تو اگر حضور اجازت دیں تو کم از کم اتنی تعداد میں ضرور شائع کر دیا جائے جو کہ ممبران اسمبلی اور سینٹ کے ممبروں تک پہنچ جائے. حضور نے اس کو بہت پسند فرمایا اور حکم دیا کہ ایک دن کے اندر اندر اس کو شائع کر دیا جائے. دن رات ایک کر کے پھر اتنی کاپیاں سوائے چند کاپیوں کے، کیونکہ حضور کا منشا مبارک تھا کہ چونکہ یہ معاملہ اسمبلی میں ہے اس واسطے اپنوں کو بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا صرف حضور کے پاس تھی اس کی کاپی، وفد کے ممبروں کو بھی نہیں دی گئی. یہ کئی سال کے بعد میں نے یہ معذر نامہ جو ہے جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ من شائع کردہ ناظر اعلیٰ، اب یہ دوسرے ایڈیشن میں یہ تو اسلام انٹرنیشنل پبلیکیشن لمیٹڈ کی طرف سے شائع شدہ ہے، بہت نفیس ہے. مگر پہلا ایڈیشن جو ہے وہ اس کے ٹائٹل پیج پہ یہ لکھا گیا تھا کہ یہ ناظر اعلیٰ کی طرف سے شائع کیا جا رہا ہے. یعنی اس میں یہ ہے کہ یہ جو معذر نامہ پیش کیا گیا یہ حضرت امام جماعت احمدیہ کی طرف سے تھا یا ناظر اعلیٰ کی طرف سے تھا؟ یہ جماعت کی طرف سے تھا، اشاعت اس کی ناظر اعلیٰ نے کی تھی جی، مگر پڑھ کے سنانے والے خود حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمۃ اللہ تعالیٰ تھے. جی. اب اس معذر نامہ میں کیا تھا اس کا خلاصہ آپ کا ارشاد ہے کہ میں اس میں مولانا ہم چاہیں گے کہ پہلے تو جو اس کے ہیڈنگز بنائے گئے، جو عنوانات اس میں دیے گئے، آپ وہ عنوانات جو ہیں وہ پڑھ کے اگر سنا دیں تو پھر ہم معذر نامہ کے آپ جی معذر نامے کے جو عناوین تھے جی کیا کیا ہیڈنگز تھیں جس کے تحت جماعت کا موقف جو پیش کیا بہت گیا. ہی اہم چیز ہے. یہ حافظے کو ریکارڈ کرنے کے لیے یہ بہترین طریقہ آپ نے سوچا ہے. پہلا عنوان تو تھا ایوان کی حالیہ قراردادوں پر ایک نظر. ٹھیک. دوسرا عنوان تھا مسلمان کی تعریف اور جماعت احمدیہ کا موقف. جی. اس کے بعد عنوان یہ تھا کہ مقام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کی عارفانہ تحریرات. جی. اس کے بعد وہ تحریرات دی گئی اور پھر عنوان ہے ذات باری کا عرفان از افادات حضرت بانی سلسلہ احمدیہ. جی. ازاں بعد جو عنوان دیا گیا وہ یہ تھا قرآن عظیم کی اعلیٰ و عرفہ شان حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کے نظم میں. جی. ہم لوگ رات کو
ایک دفعہ گئے تو معذرنامہ مکمل ہو چکا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات جو خدا تعالیٰ کے متعلق اور قرآن کے متعلق اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہیں وہ ضرور اس میں شامل کیے جانے چاہیے۔ تو اس وقت فوری طور پر حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے راتوں رات یہ صورت کی کہ حضرت سید میر داؤد احمد صاحب کی کتاب مرزا غلام القادیانی، ان میں جو عنوانات تھے اس کے تحت ان میں سے حوالے فوٹو کاپی کر کے تو وہ ان کو فوری طور پر معذرنامے میں شامل کیا گیا۔ جی